ناظرین کرام، تاریخی حوالے دیکھے جائیں تو انسانی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار صدیوں سے جاری تھا۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ بالخصوص سمیری اساطیر اس حوالے سے زیادہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے خوابوں میں اس کی بشارتیں دیکھی۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہی آپ کی آمد کا انتظار شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ہنوز آب و گل کے درمیان تھے۔ ناظرین کرام، جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے وفود سیف بن ذی یزن کو مبارک دینے کے لیے آئے کہ اس نے اہل یمن کو حبشیوں کی ذلت آمیز غلامی سے نجات دلائی، اور اس پر اس کی خدمت میں خراج تشکر پیش کیا جانے لگا۔ ان وفود میں ایک وفد مکہ کے قریش کا بھی تھا۔ اس وفد میں جناب عبد المطلب بن ہاشم، امیہ بن شمس، عبداللہ بن جدان اور اسد بن خویلد جیسے رؤساء بھی شامل تھے۔ جب عبد المطلب اس کے دربار میں تشریف لائے تو آپ نے گفتگو کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تمہیں دربار شاہی میں لب کشائی کے آداب کا علم ہے اور ان سے آگاہ ہو تو ہم تمہیں گفتگو کی اجازت دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے اس فصاحت اور بلاغت سے اپنا مدعا پیش کیا کہ بادشاہ سراپا حیرت بن کر رہ گیا، اور انہیں کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ ہیں کون؟ آپ نے بتایا کہ میں ہاشم کا بیٹا عبد المطلب ہوں۔ اس نے آپ کو اپنے قریب کیا اور ان کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور اپنے دربار کے ملازمین کو حکم دے دیا کہ انہیں شاہی مہمان کی طرح ٹریٹ کیا جائے اور شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے۔ 1 ماہ تک جناب عبد المطلب وہاں ٹھہرے رہے اور شاہی ضیافتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس اثناء میں ناظرین کرام، بادشاہ کو فرصت ہی نہیں ملی کہ دوبارہ جناب عبد المطلب سے ملاقات کرے، اور نہ ہی جناب عبد المطلب مکہ جانے کی رخصت طلب کرنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ 1 ماہ بعد بادشاہ نے جناب عبد المطلب کو اپنی خلوتگاہ میں بلایا اور کہا کہ اے عبد المطلب، میں ایک راز تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہیں اس کا اہل دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں اس راز کی حفاظت کرنا ہوگی، اسے افشا نہیں کرو گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ خود ظاہر فرما دے۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے جو ہمارے پاس ایک سر مکتوم یعنی راز نہاں ہے، ہم اپنے علاوہ کسی کو اس کے مطالعے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، مجھے بتاؤ کہ وہ راز کیا ہے۔ تو اس نے راز ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ جب تہامہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے کاندھوں کے درمیان نشان ہو، سمجھ لو وہی امام ہوگا، اور اس بچے کے صدقے قیامت تک تمہیں سرداری نصیب رہے گی۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ اگر شاہی جلال اور اس کا ادب مانے نہ ہو تو میں اس بشارت کی تفصیل جاننے کی خواہش کر سکتا ہوں، اس سے ہو سکتا ہے میری مسرتوں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ سیف نے کہا کہ یہ اس کا وقت ہے، ابھی پیدا ہوگا، ممکن ہے پیدا ہو چکا ہو یا ابھی پیدا ہونے والا ہو۔ اس کا نام احمد ہے۔ ان کے والد اور والدہ فوت ہو جائیں گے، ان کے دادا اور چچا ان کی کفالت کریں گے۔ اس کی وجہ سے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، آتش کدے بجھا دیے جائیں گے، خداوند رحمان کی عبادت کی جائے گی اور شیطان کو دھتکار دیا جائے گا۔ ہم اس کے مددگار ہوں گے، اس کے دوستوں کی فتح کا ہم باعث بنیں گے، اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ جناب عبد المطلب نے مزید وضاحت چاہی تو ابن یزن نے صاف کہہ دیا کہ اے عبد المطلب، تم ان کے دادا ہو۔ یہ سنتے ہی جناب عبد المطلب سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے انہیں کہا، سر اٹھائیے عبد المطلب، سر اٹھائیے اور مجھے بتائیے کہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیا ان میں سے آپ نے کسی کا مشاہدہ کیا ہے؟ آپ نے حضور کی ولادت، حضور کا نام مبارک، والدین کی وفات پانے اور کاندھوں کے درمیان اس نشان کے پائے جانے کے بارے میں بتایا،
ابن ذی یزن نے انہیں ہدایت کی کہ اس امر سے کسی کو آگاہ نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ حسد کے جذبات آپ کے دوسرے ساتھیوں کے سینوں میں بھڑک اٹھیں۔ یہودیوں سے حضور کو محفوظ رکھنے کی خصوصی تاکید کی اور بتایا کہ یہود حضور کے بدترین دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد قریش کے قافلے کے تمام ارکان کو شرف بازیابی بخشا اور ان کو انعامات سے مالا مال کر دیا۔ جناب عبد المطلب کو دوسروں سے 10 گنا زیادہ عطیات سے نوازا۔